دریافت فرمایا ہے کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کی شفاعت کا مستحق بننے کے لیے کون سے اعمال کرنے چاہیے اور ان کی محبت کا تقاضا کیا ہے جو ہم مسلمانوں کو ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نسب کا اعتبار کیا ہے وہ ایک نسب تو ہے جو ان کا اپنا ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد کے متعلق بہت بڑا جملہ کہا۔ یہ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، طالب، علی، عقیل اور جعفر۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ایسا شدید تعلق اور محبت تھی کہ جب خیبر فتح ہوا ہے تو آپ غزوے سے فارغ ہو کے گھر آ کے لیٹ گئے، ایک چادر باندھ رکھی تھی اور دوسری پھیلا لی اوپر، اور دستک ہوئی اور فرمایا کون؟ تو عرض کیا جعفر۔ فرمایا کون جعفر؟ انہوں نے کہا ابو طالب کا بیٹا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دروازے کی طرف چادر کو کھینچتے ہوئے، اور جس میں مبارک پہ چادر نہیں تھی، اور جعفر رضی اللہ عنہ کے ماتھے کو چوما اور فرمایا جعفر اللہ کی قسم پتہ نہیں چل رہا خیبر کے فتح ہونے سے زیادہ خوشی ہے یا تمہارے آنے سے۔ پھر ان کی شہادت ہو گئی تھی غزوہ معتہ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ لمبا قصہ ہے، اس کے آخر پہ یہ آتا ہے کہ آپ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بچوں کی بال منڈانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان کے کپڑے تبدیل کرو، تو یہ یتیم رہ گئے تھے۔ تو اسماء رضی اللہ عنہا، یہ عدت انہیں ظاہر ہے کہ عدت نہیں، اسماء رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جعفر کی اولاد کا اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی میں وارث ہوں، کسی کے متعلق اتنی بڑی بات نہیں کہی۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد جو قیامت تک بھی آئے گی، حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دی ہے کہ میرا ان کے ساتھ تعلق۔ یہ سمجھنا کہ سید اور غیر سید سب برابر ہوتے ہیں وہ اور چیزیں ہیں، وہ قضا ہے، وہ انصاف ہے، وہ عدالت ہے، اس میں برابر ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک ایک غیر اختیاری فضیلت انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی ہے، اس میں ان کو ایک افضلیت اللہ نے دی ہے۔ اب اس میں کیا جھگڑا کرنا ہے اور کیا اس میں برابری کرنی؟ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی کتاب پہ آپ پچھلے 200 سال سے کیا دیوبندی اور کیا بریلوی ہر کوئی مفتی فتوے کے لیے ادھر ہی جاتا ہے شامی رحمۃ اللہ علیہ کے در۔ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ رسائل لکھے ہیں، رسائل ابن عابدین کے نام سے، وہ 2 جلدوں میں چھپ گئے ہیں۔ دوسری جلد کے بالکل آغاز میں وہ اتنے بڑے مفتی اور فقیہ تھے اور اللہ نے ایسے قبول کیا تھا کہ 200 سال کے بعد بھی ہم فتوے میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں رحمہ اللہ۔ انہوں نے اس پورا رسالہ لکھا ہے کہ سادات میں اور عام امت میں کیا فرق ہے، اور اس کلیے کے تحت کہ حالات بدل جانے سے فتویٰ بدل جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے، سارے ہی فقہا کہتے ہیں، لکھتے ہیں۔ انہوں نے اصل شامی میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں علماء اور سادات کی قبریں رون دی جاتی ہیں، لوگ کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور ان کی مبارک نسل سے ہے یا کون ہے، صاحب علم ہے، زندگی میں کیا لوگوں کو علم اور یہ چیزیں پہنچاتا رہا ہے،
انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ہم اپنے زمانے میں سادات کی اور علماء اور مشائخ کی قبروں کو پکا کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی قبر کی بے ادبی سے بچیں۔ اس لیے کبھی بھی ان گناہوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ رہ گیا محبت کا تقاضا، تو جو ہمیں ادا کرنا چاہیے، سب سے بڑا ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب حنفیوں کے ہاں پکا مسئلہ ہے نا کہ سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، سوچنا چاہیے کہ ان کی گزر بسر کیسے ہوگی۔ پچھلے زمانوں میں چونکہ سوسائٹی میں دینداری تھی اور لوگ ان کا ادب اور احترام کرتے تھے، تو لوگ کچھ نہ کچھ چیز ان کے سامنے پیش کرتے تھے تاکہ وہ علم اور اپنی عبادت میں مصروف رہیں اور معاشرہ ان کو یہ مدد فراہم کرے۔ جب سے بے دینی عام ہوئی ہے، لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے اور نہ ہی زکوٰۃ اس کے مصارف پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو جب سادات زکوٰۃ بھی منع ہے ان کے لیے اور چیزیں بھی، تو ان بیچاروں کا گزارا کیسے ہوگا؟ لہٰذا محبت کا صحیح ترین تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی ضروریات کا جائزہ لیں اور ہم جانیں کہ یہ سادات ہیں اور ان کے ساتھ کیا ان کی ضروریات زندگی ہم کیا پوری کر سکیں۔ اسی طرح دوسری چیز جو کام کرنے کا ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ والسلام بھیجنے میں ان کی آل کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم تو اسے بے ادبی ہی سمجھتے ہیں کہ وہ نعرہ لگتا ہے کہ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اور نیچے سے آوازیں اٹھتی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ محمد ایسے کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیش نظر نہیں رہتی۔ اپنے باپ کو کبھی اس نام سے پکارو، کیوں نہیں کہتے سیدنا محمد، مولانا محمد، ہمارے آقا، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طرح محمد محمد کر کے لینا، یہ اس صدی میں ہی زیادہ ہوا ہے۔ یہ نعت خوان اور وہ نہیں جانتے کہ فقہا نے واضح طور پر لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بغیر القاب کے نہیں لینا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ دل سے ادب نکلتا جاتا ہے۔ تو اس کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہ جب درود شریف پیش کریں تو ان کی آل کو بھی یاد رکھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ سادات کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے رشتے اپنے ہی خاندانوں میں کریں۔ اگرچہ جائز ہے ان کا رشتہ امت میں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں، کچھ نہیں، لیکن وہ جو ایک نجیب الطرفین ہونا ہے، دونوں اطراف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں شامل ہونا، یہ نسب قیامت میں نفع دے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، تو تشریف آوری پہ فرمایا کہ علی آپ جانتے ہیں میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے شادی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ، آپ کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نکاح کی بنیاد کیا تھی؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت میں کسی کا حسب نسب کام نہیں آئے گا سوائے میری اولاد اس کا حسب نسب۔ تو اگرچہ میری بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ، اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا داماد بن جاؤں، میرا پیوند جا لگے ادھر بھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہ رشتہ دے دیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے اس رشتے کو چاہتے تھے کہ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا حسب نسب کام آئے گا۔ تو یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، ہم سب کو یہ ادب اور طریقہ اور جو شریعت نے چیزیں وضع کی ہیں اور آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، بس اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ جمہوریت اسلام مخالف نظام ہے تو کیا ووٹ ڈالنا غیر شرعی ہے؟ بھیا کچھ علماء تو اسے واجب اور ضروری قرار دیتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا غیر شرعی عمل ہے یا نہیں، دونوں طرف علماء ہیں۔
کچھ ماہ قبل زندگی کے حالات مشکل تھے، جاب اور رشتے کو لے کے، اور کافی حد تک عمل کی زندگی بھی، نماز، تلاوت، مسنون وظائف، دعائیں، حقوق العباد پوری کرنے کی کوشش کی، لیکن آہستہ آہستہ زندگی پھر بے عملی کی طرف چلی گئی۔ فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، دعائیں اور تلاوت ختم ہو چکے ہیں، اور پھر سے حالات مشکل کی طرف جا رہے ہیں۔ بار بار وہ آیت ذہن میں آتی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کو مشکل میں پکارتے ہیں اور جب مشکلات ہٹ جائیں تو پھر بھول جاتے ہیں۔ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے جس سے اللہ کی عبادت بغیر کسی مسئلے کے اس کی محبت میں کی جائے؟ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کبھی عروج ہوتا ہے، کبھی زوال ہوتا ہے، کبھی جی چاہتا ہے، کبھی نہیں جی چاہتا۔ نہیں گھبرانا چاہیے۔ اللہ نے جس آیت کو کافروں کے متعلق کہا ہے نا، اپنے آپ پہ چسپاں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے، ایمان محفوظ ہے، اور بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو پھر کیا ہوا؟ مشکلات آ گئیں تو اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو شدید محنت کے لیے پیدا کیا۔ ہمیشہ یاد رکھیے، ہارتا وہ ہے جو گر کے اٹھنا نہیں جانتا۔ جو گر کے اٹھنا جانتا ہے نا، اسے کون کہے کہ تم ہارے ہو؟ اس لیے پھر شروع کر دیجئے، کیا حرج؟ چھوٹ گئی نمازیں، پھر کیا ہوا؟ یہ جو قضاء کے مسائل ہیں کہ نماز کی قضاء میں یہ کام کرنے چاہیے، وہ مسلمانوں ہی کے لیے تو ہیں بھیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں کوئی نماز ہی نہ چھوٹے؟ جب نماز چھٹ گئی تو اس کا اللہ نے ایک حل رکھا ہے، شریعت نے، اس پہ عمل کر لیں۔ ہمیشہ اللہ پہ یقین، اور اللہ نے جو سہولتیں اپنے بندوں کو دی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا، اور دو چیزیں بس: اللہ کے ساتھ تعلق کا غلبہ، اس کی آگے شاخیں بن جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں پہ اللہ کی خشیت کا غلبہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں پہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، اور کچھ اللہ کی محبت میں مخلوق کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ مخلوق کی بظاہر محبت کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مخلوق کی محبت کا غلبہ نہیں ہے، بلکہ کہنے والے نے کہا ہے کہ میری مخلوق کی خدمت کرو۔ سب چیزیں پیش آتی ہیں۔ اور کبھی خشیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، خوف کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا اور سنا ہو، گناہ سے کبھی ایسی شرمندگی ہوتی ہے کہ آدمی توبہ سے بھی ڈرتا ہے، توبہ بھی نہیں کر پاتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟ اللہ نہیں جانتا اپنے بندے کے حالات کو، کہ اتنا اپنے آپ کو مجرم تصور کرتا ہے کہ اب ہمارے سامنے توبہ کے لیے بھی ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، تو اس کی رحمت کو جوش نہیں آئے گا؟ جنت بنائی آخر کس کے لیے؟ جنت سے بھی بڑی چیز، ہمیشہ بلندی پہ جانا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے بڑی چیزیں مانگنی چاہیے، اور اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی رویت۔ ساری زندگی جس اندیکھے کی محبت میں نیند چھوڑی، گھر چھوڑا، کھانا چھوڑا، روزے رکھے، مجاہدہ کرتے رہے، اور وہی نہ ملے تو جھک مارے آدمی کرے کیا؟ بلند ہمت رکھے اور دعا مانگتا رہے کہ فرشتے بھی نہیں چاہیے، جو آپ نے سورہ انعام میں فرمایا نا کہ کچھ لوگوں کی روح آپ خود اپنے ہاتھ سے نکال لیتے ہیں، مجھے وہ چاہیے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ محبت خود تقاضا کرتی ہے، اگر ہو نا اور چوٹ لگی ہوئی ہو محبت میں، تو خود تقاضا کرتی ہے کہ آپ نہیں دکھائی دیتے، میں ایک بت بنا لوں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑوں، سمبولک خدا بنا لوں کوئی۔ آپ مجھے ملتے نہیں ہیں، آپ مجھ سے بات نہیں کرتے۔ اس کٹھن زندگی کو کون گزارے؟ اور کب وہ گھڑی آئے گی جس کے لیے سارے پاپڑ بیلے جاتے ہیں اور یہ سب جتن کیے جاتے ہیں؟ یہاں تک کہ بہت سے صوفیہ، یہ محمد حسین صاحب حیدرآبادی تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ
وحدت الوجود کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے گھر والوں کو کہا کہ یہ چھریاں وریاں جو ہے نا یہ کہیں اور رکھا کرو، مجھے اللہ کی محبت اور اللہ سے ملاقات کا اتنا شوق ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ میں خودکشی نہ کر لوں۔ یہ گناہ 100 نیکیوں سے اچھا ہے، اس لیے اللہ سے محبت کیجیے، چھوڑیے، یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور سب کے ساتھ ہوتی ہیں۔ بندگی ہے نا، بندہ بن کے رہنا چاہیے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر دل صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح، اور اس میں بگاڑ آ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ ہمارے مشائخ کافی لطائف پر محنت کرواتے ہیں، لطیفہ قلبی پہ بھی، اور یہ اگر صحیح ہے تو باقی لطائف پر محنت کیوں کی جاتی ہے، اس بارے میں وضاحت دیکھیں۔ وظائف عالم خلق کے ہیں، یہ لطائف عالم خلق کے ہیں اور لطائف عالم امر کے بھی ہیں۔ اور عالم امر کے جو لطائف ہیں وہ بہت بڑی چیز ہے۔ عالم امر میں فنا نہیں ہے، عالم خلق میں فنا ہے، اور عالم امر کے جو لطائف ہیں ان کی حقیقت عرش معلیٰ سے بھی اوپر ہے، جیسے کہ صوفیاء اپنے یہاں لکھتے ہیں۔ ایک آدھ صوفی کے کشف میں خطا ہو گئی ہوگی، کوئی مصنوعی صوفی بھی ہوگا جس نے اپنے پاس سے ایسے ہی گھڑ لیا ہوگا۔ ابن عربی اور مثنوی اور حکیم صنائی اور جنید بغدادی اور شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت مجدد اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہم، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں دین میں یہ جھوٹ بولتے تھے، معاذ اللہ، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ تو سارے دین پہ ہی پھر شک کرنا ہے۔ انہوں نے لطائف پہ محنت کرائی ہے، اور لطائف کا مرجع پھر دل بن جاتا ہے۔ اس سے سلسلہ چشتیہ، صابریہ اور نظامیہ یہ دونوں کہتے ہیں کہ جب دل ہی اصل بن جاتا ہے تو چلو شروع سے اس پہ محنت کرو۔ ان کا خیال ہے اس حدیث کی بنا پہ کہ مرکز وہ ہے، باقی لطائف آ جائیں گے، لیکن بہت سے نقشبندیہ سلسلے کے مشائخ کا خیال یہ ہے کہ ہر ایک لطیفے کو انسان کی کسی نہ کسی چیز سے تعلق ہوتا ہے۔ مثلاً قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یہ لطیفہ اخفا جو ہے اس کا خاص تعلق ہے اتباع سنت سے۔ تو اس لیے جو لوگ لطائف میں سے لطیفہ اخفا پر زیادہ ذکر کرتے ہیں، دھیرے دھیرے ان کی زندگی میں اتباع سنت آ جاتا ہے۔ جو لطیفہ روح پر زیادہ محنت کرتے ہیں، روح ان انوار و برکات کو جذب کر لیتی ہے فوری طور پہ، جبکہ باقی لوگوں کو کچھ تردد ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر لطیفے پہ جو محنت کی جاتی ہے یا مشائخ کراتے ہیں اس کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ یہ بات اتنی آسانی سے بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن حدیث بھی صحیح ہے، اور لطائف پہ جو محنت کراتے ہیں وہ کسی نہ کسی لطیفے میں کوئی نہ کوئی سر، اس کا راز پوشیدہ ہے، وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ Can we delay Zohr Salah while in office to ensure we can pray Asr from same wuzu؟ بھیا یہ بہت مرتبہ سوال جواب ہو چکا۔ I live in Australia, and here at workshop, ladies sometimes without knowing about religion tries to shake hand in the situation. It feels embarrassing to deny. So what should I do? احتیاطاً ہمارے مشائخ اور ہمارے فقہا منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حیا اور رسول جو چیزیں ہیں اس میں کمی واقع ہو جاتی، لیکن دنیا میں اب یہ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ وہ زمانے جب خواتین کو، اب بھی ہے بہت حد تک، لیکن مطلب ایسے نہیں ہے کہ پورا معاشرہ اور سوسائٹی ہی ان اعمال میں دھنس جائے۔
وہ دھنسنا کوئی اور چیز ہے صحیح، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جو لوگ انگلینڈ امریکہ وغیرہ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رسماً ہی ہاتھ ملانا ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ ڈر ہے کہ ان چیزوں میں پڑ جائے گا، اپنے آپ کو بچا لے۔ اگر ویسے ہی رسماً ہے تو پھر شریعت نے ایسی چیزوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اعمال کو نقل کیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو مسجد نبوی میں تشریف فرما رہتے تھے، بوڑھی عورتیں آتی تھیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ہاتھ ملاتی تھیں۔ اس طرح کے اور بھی آثار مل جائیں گے، لیکن یہ ہر آدمی کا اپنی ذاتی زندگی کا مسئلہ ہے، سوچ سمجھ کے اس پہ عمل کر لینا چاہیے۔ عافیت کا ترجمہ امن اور سکون سے کرتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کو طلب فرمایا ہے، جبکہ زندگی میں خوف، خطر، جد و جہد ہی رہا زیادہ تر، تو ان کی زندگی میں عافیت کیا اللہ نے دی تھی؟ تو یہ عافیت حقیقت میں چیز کیا ہے؟ عافیت اصل ہے۔ اللہ ہر حال میں اپنے بندوں کو عافیت کے معنی خیر، عافیت کے معنی محفوظ رکھنا، عافیت کے معنی بلا اور امتحانات اور ان چیزوں سے حفاظت فرمانا۔ امتحانات وہ جو ایمان کو غارت کر دیں، ان سے اللہ بچا دے۔ عافیت میں خدا رکھ کے آزمائشیں اور زندگی کی جد و جہد تو آتی ہی ہے۔ زندگی اصل میں پورا امتحان ہے۔ زندگی غم ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، زندگی فقر و فاقہ ہے۔ یہ جو زندگی ہے نا، انسان کو جد و جہد پہ مجبور کرتی ہے اور اندر کو بیدار کر کے عمل پر لاتی ہے۔ اگر بھوک نہ لگے تو کھانے کی کیا قدر ہے، پیاس نہ لگے تو پھر تو اس لیے زندگی اصلاً وہ ایک پورا امتحان ہے، کون کیا کرتا ہے، اور اللہ اسے عافیت دیتا ہے۔ تھوڑی عافیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان دے دے، یہ بہت بڑی عافیت ہے۔ خدا آخری لمحہ بخیر گزار دے، خدا کا بہت بڑا احسان ہے۔ وقت نہیں ہے، نہیں تو اس بات پہ اور کچھ عرض کرتے، آپ دوبارہ بات پوچھیے گا، یاد رہے گا تو پھر انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ ایک فتویٰ بھیجا ہے کہ دارالعلوم کراچی نے یہ کہا ہے کہ ووٹ دینا شرعاً حرام ہے، اور یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے۔ بھئی دارالعلوم والوں نے خود اس کی تردید کی ہے۔ ہم نے آپ کے اس بھیجنے کے بعد فتوے کے وہاں رابطہ بھی کیا تھا، اور انہوں نے 3 فروری 2024 وہی فوٹو کاپی بھیج دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو تحریر ہم سے منسوب کی گئی ہے یہ تحریر سراسر جعلی ہے، ایسی کوئی تحریر جامعہ دارالعلوم کراچی یا دارالافتاء جامعہ دارالعلوم کراچی کی طرف سے جاری نہیں۔ تو چونکہ آپ نے بھیجی تھی، اس سے اس کی تحقیق کرنا ضروری تھی۔ یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ فتویٰ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، جبکہ یہ یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 66 مفتی جہنمی ہیں اور 33 جنتی۔ 1/3 ہوگا جو بچ جائے گا، ورنہ لوگ مارے جائیں گے۔ قاضی کا فرمایا تھا، تو قاضی اور مفتی میں یہی فرق ہے نا کہ دونوں ہی فتوے پہ عمل کرتے ہیں۔ قاضی کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے حکومت ہوتی ہے اور اس کے حکم کو نافذ کر دیتی ہے، اور مفتی کے پاس یہ نہیں ہوتے اختیارات۔ تو اس لیے پوری تحقیق کے بعد یہ چیز آپ نے جو لکھی تھی اس کا جواب۔ کیا یہ حدیث درست ہے کہ دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ستایا گیا، یا یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف ایک طرف اور باقی انبیاء علیہ السلام کی مجموعی تکالیف ایک طرف رکھے تو حضور علیہ السلام کی تکالیف بڑھ جائیں گی؟ لوگ بیان کرتے ہیں، مگر تفسیر کشف الرحمن میں اس کے برخلاف حدیث دیکھی تو شبہ ہوا کہ شاید یہ درست نہ ہو۔
عبداللہ صاحب آپ اس کے ساتھ بھیج دیتے نا وہ جو کشف الرحمن کی تحریر ہے، تو پھر کچھ مسئلہ واضح ہوتا۔ ہم نے ایک دوست ہیں ان کی یہ لگائی تھی ڈیوٹی کے جناب والا سے رابطہ کر کے جس تحریر کا آپ نے حوالہ دیا ہے کشف الرحمن تفسیر کا، اس کا وہ پیج اس کو فوٹو کاپی بھیج دیں، پھر ہم اسے دیکھیں اور کچھ بات عرض کر سکیں، لیکن ابھی تک ملی نہیں۔ آپ بھیج دیجئے، پھر انشاءاللہ بات ہو جائے گی۔ باقی یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ایک طرف اور تمام انبیاء علیہ السلام کی مجموعی تکالیف ایک طرف رکھیں تو دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ تکلیف کا تکلیف سے مقابلہ کیا جائے۔ بسا اوقات جس کے سر پہ آرا چلا دیا جائے جیسے زکریا علیہ السلام، ان سے زیادہ تکلیف اس کو ہوتی ہے جس کو ایک پتھر پڑے۔ اللہ تعالیٰ تکالیف بظاہر کم دیتے ہیں لیکن قوت برداشت حس اس کو زیادہ نازک کر دیتے ہیں۔ ایڑی کے نیچے پتھر آ جائے تو کیا احساس ہوتا ہے، اور اس پتھر کا 100واں حصہ ایک ذرہ آنکھ میں پڑ جائے تو پھر اس لیے کہ آنکھ میں احساس کی قوت شدت سے ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ قوت پوری شدت کے ساتھ تھی، اس لیے کہ پوری آئندہ آنے والی انسانیت کے لیے آپ کی راہ متعین کرنی تھی، تو چھوٹی سے چھوٹی بات آپ کو بہت زیادہ تکلیف کا احساس دلاتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شام کو دودھ پیا کرتے تھے اور وہ نہیں آیا ایک دن دودھ تو بے چینی اور پریشانی میں فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، میں نے ان کو جانور دیے ہیں تاکہ اونٹ بر وقت پہنچائیں، کیوں نہیں آئے؟ اور وہ ہوتا اصل میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹیاں دی تھیں مہمانوں کے لیے، تو مہمان دودھ اونٹنیوں کا پیتے تھے، یہ گویا ان کا ڈنر تھا، رات کا کھانا تھا، اور پھر باقی دودھ آپ کے لیے رکھ لیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وہ آتے تھے پوچھتے تھے تشریف آوری پہ اگر عرض کیا جاتا تھا کہ نہیں ہے تو آپ یا سو جاتے تھے یا نماز پڑھتے تھے، اور اگر ہوتا تھا تو پی لیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سارے معاملات تھے۔ وہ جو اب ان کا لیٹ ہونا ہے قوت احساس کی شدت کی بنا پہ بہت زیادہ پریشانی ہوتی۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے نا کہ کوئی سو رہا اور اس کی آنکھ کھل جائے کسی کی حرکت سے تو کتنی اذیت اور تکلیف دہ چیز ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رویدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے رات کو دیر سے مسجد سے، تو آہستہ آہستہ پاؤں رکھتے تھے کہ کہیں میری آنکھ نہ کھل جائے۔ یہ ہیں اہلیہ اور یہ ہے انسانیت اور یہ ہے بیوی کا خیال اور گھر والوں کا خیال رکھنا، کہ اتنا آہستہ آہستہ پاؤں رکھتے تھے کہ کہیں میری آنکھ نہ کھل جائے۔ جس خاتون کی نیند تک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال رکھتے ہوں وہ محبت کے کس درجے پہ فائز ہو۔ اس لیے یہ آپ بھیج دیجئے، پھر دیکھیں ائمہ کے مسلک کے کسی مسئلے پہ عمل کر سکتے ہیں جو کئی سال دنیا میں رہے پھر مٹ گئے، مثلا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مسلک یا صحاب ظواہر وغیرہ۔ عبداللہ صاحب یہ جو پھر مٹ گئے نا الفاظ، یہ نہیں ہونے چاہیے تھے، مٹ نہیں گئے، ان کے علوم ان کی ارواح باقی ہیں، اللہ ہی حقیقت جانتا ہے، مگر ہمیں جس حد تک گمان ہے یہ سب یقیناً جنتی تھے۔ محدثین کہتے تھے کہ یہ تو علم کا تقاضا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی میں یہ غلطی تھی اور فلاں کی حدیث میں یہ غلطی، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ 200 سال پہلے یہ لوگ جنت میں اپنے خیمے لگا چکے۔ اب یہ علمی بحثیں ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسلک تھا وہ آہستہ آہستہ مالکیوں میں ضم ہو گیا تھا، 150 سال تقریباً یہ افریقہ میں چلا تھا، پھر مالکیوں میں ضم ہو گیا تھا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک اہل کوفہ میں ضم ہو گیا تھا۔ کسی شخص کو اجازت نہیں دی جا سکتی
کہ وہ ان ائمہ کے فتاوی پر عمل کرے، کیونکہ امت چاروں فقہا پہ متفق ہو چکی، اور امت میں 95% سے زیادہ لوگ بہرحال کسی نہ کسی کے مقلد ہیں۔ اس پھاٹک کو اٹھا دینا اور کھول دینا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو جس کے فتوے پہ چاہے عمل کر لے۔ کتنے فتوے چاہیے؟ مالکی فقہا میں کتنوں کے فتوے یہ ہیں کہ نکاح بغیر گواہوں کے ہو جاتا ہے، اب اس کا فتویٰ دے دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ تھا کہ مرغی کا ذبح کافی ہے، بس قربانی ہو جائے گی، اس پہ فتویٰ دینا ہے۔ اور اس پہ باقاعدہ اہل حدیث حضرات نے، ان کے مفتی حضرات نے فتویٰ دیا جو چھپ بھی کیا۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ ایک جانور کی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، تو اس لیے یہ پھاٹک کھول دینا اور یہ اس بار کو اٹھا دینے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے اور ان کا نفس جس چیز کو پسند کرے اس پہ عمل کرے، اور حوالہ پھر ان کو کہا کرے۔ آخری بات یہ ہے کہ بہت سے حضرات نے امریکہ سے اور انگلینڈ سے، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے خاص طور پہ توجہ دلائی کہ آج کل ملک میں جو حالات چل رہے ہیں قادیانیت کے خلاف۔ دیکھیں بھیا، اپنی اپنی پوزیشن سمجھنی چاہیے۔ دنیا میں 2-4 آدمی ہمیں بھی سنتے ہی ہوں گے، تو جب تک یہ گرد بیٹھ نہ جائے ان کے ارشاد فرمانے پہ، ہم 2-3 دن اسی میں مصروف رہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور کون کون کیا کہہ رہا ہے۔ تو 2 چیزیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ کہ ابھی تک گرد و غبار ہے، ختم نبوت والے اپنی بات کرتے ہیں، سپریم کورٹ اپنی طرف سے جو کچھ کہہ رہی ہے وہ وضاحتیں کل بھی ان کی آئی ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی فیصلہ کیا ہے وہ اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ادھر کے حضرات کہتے ہیں کہ ہم وکیل کریں گے اور چیف جسٹس کے خلاف مقدمہ کریں گے، یہ گرد بیٹھ جائے تو ہم کوئی رائے، وہ بھی ضرورت ہو تو بات کریں، جب ضرورت نہ ہو تو کیا فائدہ ہے۔ بہت لوگ ہیں، اتھارٹیز ہیں، وہ فیصلہ اور بات کر سکتی ہیں، اور بہرحال ہر حال میں ہم سے بہتر ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ فرض کر لیجئے اس سے قادیانیت کو راہ مل گئی، فرض کر لیجئے قادیانیت اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، کرنا کیا ہے؟ پبلک تو کبھی باہر نہیں آتی۔ قادیانیت ہی کے خلاف ایک قانون اسمبلی میں آیا تھا، پاس ہو گیا تھا، شیخ رشید صاحب کو ادراک ہوا، جماعت اسلامی کے جو ممبر تھے انہوں نے اس کے خلاف توجہ دلائی، پھر شیخ رشید صاحب اٹھے اور انہوں نے اس پہ احتجاج کیا، اور جو کچھ بھی ہوا، سیاست سے تعلق رکھنے والے جانتے ہیں، اسمبلی کے ممبرز میں تو انہوں نے بھی اس وقت دستخط کر دیا۔ کس ملک میں جلوس نکلا اور کس شہر میں لوگوں نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ 50-60 قراردادیں منظور ہو گئیں، اور اس میں گیس کی قرارداد بھی تھی، وہ بھی منظور ہو گئی۔ پھر کر کیا لیا؟ یہ خیال رکھنا کہ اس ملک میں کبھی بھی لوگ اسلام کے لیے سڑکوں پر آئیں گے، یا وہ قرآن کریم یا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ کوئی آ کر سڑکوں پہ اتنا بڑا کام کر دیں گے کہ انقلاب برپا ہو جائے، ایسے نہیں ہے۔ اب وہ دمخم نہیں رہا، کچھ عرصے کے بعد ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ ابھی ان میں کوئی جان باقی ہے یا نہیں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ جتنی بھی چیزیں پچھلے عرصے میں پیش آئی ہیں، لوگوں نے نوٹس ہی نہیں دیا کہ کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ یہ صورتحال ہے، اس صورتحال سے کیسے نپٹنا ہے یہ یاد رکھنا چاہیے۔ تیسری آخری بات، بڑا برا لگتا ہے کہ بیان میں، وعظ میں علمی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے،
اور لوگوں کو خوش کرنے کو اپنی مقبولیت، مرجعیت، یا زیادہ لوگ مجھے دیکھیں، فالو کریں، وہ ایک ٹرم ہے، یہ استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا والے، اور اس پہ پھر پیسے زیادہ آئیں، اور دین کے نام پر لوگوں کو لطیفے سنانا، دین کے نام پر لوگوں کو نکاح اور جنسی اعمال کی ترغیب اور اس پہ بحث کرنا، دین کے نام پر خام خواہ فضول باتیں، اتنا ٹیسٹ کسی انسان کا گر جائے تو ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہے تو یہ بھی جائز کہ کوئی آدمی ہتھیلی پہ تھوکے اور چاٹ لے، لیکن جو یہ کرے گا اس کا ٹیسٹ اور اس کا ذوق مر نہیں گیا تو اور کیا ہوا؟ اس لیے ہے یہ بھی گری ہوئی بات جو ابھی کہنے لگا ہوں، لیکن امید ہے اس سے سمجھ جائیں گے۔ لکھا ہے، یہ ضروری نہیں ہے وہ مستند بھی ہو، اس لیے کہ آدمی بہت سی چیزیں پڑھتا ہے نا، تو اب ہر چیز کی تحقیق تھوڑا ہی کر لیتا ہے۔ کس زمانے میں کالج، یونیورسٹی، بچے جوان ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ۔ تو یہ چلا ہوا تھا محاورہ، بچے ہنستے تھے۔ یہ کھڑک سنگھ پٹیالہ کی ایک شخصیت تھی۔ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ فیصلے کرنے کے لیے علم بہت ضروری ہے، انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دانائی بھی بہت ضروری ہے۔ ان پڑھ بالکل ایسے انصاف کے فیصلے کرتے تھے کہ حیران ہوتی ہے عقل۔ تو پٹیالہ میں وہ پنچایتیں کرتے تھے۔ سکھوں میں کھڑک سنگھ کے جو بھانجا تھا وہ پٹیالہ کا والی بن گیا، حکومت آ گئی۔ اس قدر انگریزوں کو انصاف کا خیال تھا کہ سیشن جج جسے رکھنا ہوتا تھا اس کی منظوری وائس رائے دیتے تھے۔ تو اخبار میں اشتہار آیا کہ حکومت کو سیشن جج چاہیے پٹیالہ کے لیے۔ ان کی ساری زندگی کھڑک سنگھ کی گزری تھی، پنچایتوں کے فیصلے کرتے، اٹھتے بیٹھتے۔ تو اس نے کہا کہ اخبار پڑھی یا پڑھوائی، پڑھی کیا ہوگی، پڑھوائی کسی سے پتہ چلا، تو جی میں آیا کہ کیوں نہ میں بھی سیشن جج کے لیے درخواست دے دوں۔ بہن سے ملنے گئے اور ہمشیر کو کہا کہ بیٹا تیرا بھانجا میرا تو اب والی پٹیالہ ہو گیا ہے، بچے کو کیا خط لکھ دے، وائس رائے کے پاس لے جاتا ہوں، مجھے لگا دے۔ بچے نے لکھ دیا۔ والی پٹیالہ کے پاس جب پہنچے تو دفتر میں گئے جو سیشن جج کے لیے تھی، جب انٹرویو کا وقت آیا، مختصر یہ کہ انٹرویو دیا، تو وائس نے کہا پڑھے لکھے؟ اس کا پڑھا کچھ نہیں۔ اس نے کہا عجیب آدمی ہو، تم نے تعلیم بھی حاصل نہیں کی اور اتنا بڑا عہدہ سیشن جج کا تمہیں دے دے۔ اس نے کہا فیصلوں کے لیے تعلیم کی کیا ضرورت ہے، فیصلوں کے لیے عقل مندی کی ضرورت ہے، سمجھ کی ضرورت ہے، سمجھ بوجھ مجھ میں اتنی ہے کہ 50 سال ہو گئے ہمیشہ جٹوں کے، سکھوں کے فیصلے میں ہی کرتا۔ تو اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھو یہ کتنا ذہین آدمی تھا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا تو پٹیالہ کا رہنا بھی تو مشکل ہو سکتا ہے۔ وائس رائے عقل مند تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ آ کے کچھ نہ کچھ فتنہ کھڑا کرے گا، بغاوت ہوگی یا کچھ ہوگا۔ اس نے کہا چلو، سائن کر دی اور ہو گئے پٹیالہ۔ پٹیالہ پہنچے تو پولیس والوں سے کہا کھڑک سنگھ نے کہ کیس پیش کرو۔ پہلا کیس پیش ہوا قتل کا۔ ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے؟ ان کا جی یہ عورت ہے، اس کے شوہر کو ان 4 آدمیوں نے قتل کر دیا۔ انکوائری شروع کی اور قصہ مختصر یہ کہ وہ سمجھ گیا کہ ان 4 نے قتل کیا ہے۔ اب یہ بحث جاری تھی کہ کالے کوٹ والے ایک صاحب داخل ہوئے، تو کھڑک سنگھ نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں وکیل ہوں۔ اس نے کہا کس لیے آیا؟ اس نے کہا جی ان 4 کی طرف سے، یہ بولنا بھی نہیں جانتے، کچھ کہہ نہیں سکتے، تو میں ان کے مقدمے میں آیا ہوں کہ انہوں نے قتل نہیں کیا۔ ان کا قسم کھا فیس لیا یا نہیں؟ ہنس پڑا۔ اس سے کہا فیس لی ہے۔ اس نے کہا کتنی؟ اس نے کہا 1 لاکھ۔ اس زمانے میں 1 لاکھ بڑی چیز تھی۔ تو کھڑک سنگھ نے کہا کہ تم تو لا محالہ
اگر یہ جھوٹ ہے تو بھی اسے سچ ثابت کرو، اگر یہ سچ ہے تو بھی انہی کا دفاع کرو گے، اسے تم بھی بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی سی جرا کے بعد، عورت سے پوچھنے کے بعد اسے فیصلہ لکھا اور کہا کہ فلاں تاریخ کو پٹیالہ میں فلاں مقام پہ لوگ جمع ہو جائیں، 5 آدمیوں کو پھانسی دی جائے گی۔ دن آ گیا، سکھ جمع ہو گئے، والی پٹیالہ بھی جمع ہو گئے، تو 5واں جو تھا نا پھانسی والا، وہ تھا وکیل۔ تو کسی نے کہا کھڑک سنگھ اس نے کیا قصور کیا ہے؟ تو کہنے لگا جو مجرموں کی حمایت کرتا ہے نا اور پیسے کھاتا ہے وہ ان سے بڑھ کے مجرم ہے۔ تو کھڑک سنگھ نے 5 کو پھانسی دلوا دی اور پھر ایک مدت تک پٹیالہ میں کوئی قتل نہیں ہوا۔ تو اس لیے کھڑک سنگھ کو بھی یاد رکھیے۔